قرآن کریم میں تدبر کرنے کا پانچواں اصول یہ ہے کہ جب بھی آپ قرآن کریم پڑھنے لگیں تو جہر کر کے پڑھیں، یعنی تھوڑی سی اونچی آواز میں پڑھیں، نہ تو آواز بہت زیادہ اونچی ہو کہ دوسرے لوگ ڈسٹرب ہوں، اور نہ بہت پست آواز ہو کہ خود انسان کے اپنے کان بھی نہ سن رہے ہوں۔ بعض لوگ صرف انگلی چلاتے جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں ہم قرآن کی قرات کر رہے ہیں۔ یہ نہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، نہ ہی صحابہ کا، نہ ہی اسلاف کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ تھا قرآن پڑھنے کا؟ تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا لیس منا من لم یتغن بالقرآن، جو قرآن میں تغنی نہیں کرتا، قرآن کی تلاوت کرتے وقت نغمگی پیدا نہیں کرتا، اپنی آواز کو بہتر نہیں بناتا۔ اور ایک روایت میں یہ الفاظ آتے ہیں کہ جو قرآن پڑھتے وقت اونچی آواز میں نہیں اس کو پڑھتا، بلند آواز میں نہیں پڑھتا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ انسان قرآن سامنے کھولے بیٹھ جائے چپ کر کے اور کہے میں قرآن پڑھ رہا ہوں، یا انگلی پھیرتا چلا جائے، یا ایسی صرف زبان سے یعنی ہونٹ ہلاتا جائے یا صرف زبان ہلائے ایسے۔ یہ طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں جو قرآن میں جہر نہیں کرتا۔ تو اس حدیث کا مطلب کیا ہوا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بلند آواز میں قرات کرتے تھے۔ چنانچہ ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ کنت اسمع قراءۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم وانا علی عریشی، کہ میں اپنے گھر میں رات کے وقت اپنی چرپائی پر لیٹی ہوتی تھی، سوئی ہوتی تھی، اور آپ علیہ السلام اپنے حجرے مبارکہ میں ہوتے تھے، اپنے گھر شریف میں ہوتے تھے، اور وہاں سے آپ کی آواز قرآن کی تلاوت کی مجھے سنائی دے رہی ہوتی تھی۔ تو اب آپ اندازہ لگائیں کہ آپ علیہ السلام اپنے گھر میں قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، ام ہانی اپنے گھر میں ہیں، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات کو سن رہی ہیں۔ آپ اتنا اونچی آواز میں پڑھا کرتے تھے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث بھی ہے کہ جس میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی کسی چیز کی طرف اتنی توجہ نہیں کرتے جتنی توجہ اس نبی کی طرف کرتے ہیں جو اچھی آواز والا ہوتا ہے اور قرآن کی قرات کرتا ہے۔ یہاں نبی سے مراد محدثین کہتے ہیں خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سب سے زیادہ رحمت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملتی ہے۔ ان کی آواز بھی خوبصورت ہے اور اس خوبصورت آواز کے ساتھ وہ قرآن کریم کی قرات کرتے ہیں۔ تو اگر ہم بھی قرآن کریم کی قرات اونچی آواز میں خوبصورت آواز میں کریں گے تو ہمیں بھی اجر ملے گا، ہمارے اوپر بھی زیادہ اللہ تعالیٰ کی رحمت آئے گی۔ اشعری ایک قبیلہ ہے یمن کا، اور یہ لوگ بڑے نرم دل ہوتے ہیں، ان کے اخلاق بہت عالی ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشعری قبیلے کی کئی جگہ پر تعریف فرمائی ہے، اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں دن کے وقت مدینہ میں اشعری قبیلے کے افراد کو اپنے گھروں میں داخل ہوتے وقت نہیں دیکھتا، یعنی میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ فلاں گھر میں جو بندہ داخل ہو رہا ہے وہ اشعری ہے، لیکن رات کا جب وقت ہوتا ہے اور قرآن کی آوازیں آتی ہیں، قرآن کی قرات گھروں سے سنائی دیتی ہے، تو مجھے پتہ چل جاتا ہے یہ گھر اشعری ہے، یہ والا گھر بھی اشعری قبیلے کا ہے، یہ والا گھر بھی اشعری قبیلے کا ہے۔ ان کی قرات سن کر مجھے اندازہ ہو جاتا ہے، حالانکہ دن کے وقت میں نہیں دیکھتا کہ ان گھروں میں کون داخل ہوا تھا۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ اشعری قبیلے کی تعریف جو آپ علیہ السلام فرما رہے ہیں وہ اس وجہ سے کہ وہ رات کے وقت تہجد کے وقت اونچی آواز میں قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود کیسے قرات کرتے تھے رات کے وقت؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ آپ اپنے حجرے میں جہری قرات کرتے تھے، بلند آواز سے پڑھتے تھے، اور آپ کے پڑھنے کا انداز ایسا ہوتا تھا کہ لو اراد حافظ ان يحفظها لفعل، اگر کوئی حافظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات سن کر حفظ کرنا چاہتا تو وہ حفظ کر سکتا تھا، یعنی آپ کے پڑھنے میں اتنا ٹھہراؤ ہوتا تھا اور اتنی اچھی آواز میں بلند آواز میں آپ پڑھتے تھے کہ حافظ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات کو سن کر حفظ کر سکتا تھا۔ ابو جمرہ کہتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا اور میں نے کہا کہ میں سریع القرات ہوں، یعنی ایک رات میں پورا قرآن کریم ختم کر سکتا ہوں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ مجھے تو یہ پسند ہے کہ میں ایک رات میں ایک سورت ختم کروں بنسبت اس کے کہ ایک رات میں ایک قرآن ختم کر دوں۔
ایک رات میں ایک قرآن ختم کرنا مجھے پسند نہیں ہے، ہاں ایک سورت ختم کرنا یہ مجھے پسند ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اگر تم بھی قرآن کی قرات کرنا چاہو تو ایسے پڑھو کہ تسمعها اذنک، تمہارے جو کان ہیں وہ اس قرات کو سنیں، اور فرمایا کہ وَيَعِيهَا قَلْبُكَ، اور تیرا دل اس قرات کو، اس قرآن کو، اس کے معانی کو، اس کے مفہوم کو اپنے دل کے اندر جگہ دے۔ اس طرح سے قرآن کریم پڑھو۔ تو ان روایات سے، ان آثار سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کریم جب آپ اونچی آواز میں پڑھتے ہیں تو وہ دل کے اندر ایک اثر پیدا کرتا ہے، نشاط پیدا کرتا ہے، خوشی پیدا کرتا ہے، آپ کے دل کو تدبر کے لیے کھولتا ہے۔ آپ دونوں طریقے سے پڑھ کے دیکھ لیجیے، ایک مرتبہ آپ ویسے یوں پڑھیں اور ایک مرتبہ ویسے پڑھیں، ان اللہ فالق الحب والنوى یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی ذالکم اللہ فانا تؤفکون۔ تو دونوں میں کتنا فرق ہے نا۔ تو آپ قرآن کریم زیادہ ختم کرنے کے چکر میں بالکل نہ پڑھیں، تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھ لیں، لیکن جہری آواز میں پڑھیں، کیونکہ فرشتے ہوتے ہیں جو قرآن سن رہے ہوتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس گھر میں قرآن کی قرات کی جائے بلند آواز میں، اس گھر میں خیر و برکت اترتی ہے، وہاں فرشتے اترتے ہیں اور شیاطین نکل جاتے ہیں۔ اور جس گھر میں قرآن کریم کی تلاوت نہیں کی جاتی، اس گھر میں خیر نہیں آتی ہے، اس گھر سے فرشتے نکل جاتے ہیں، شیاطین ڈیرہ ڈال دیتے ہیں۔ آپ گھر میں کئی مرتبہ ہم اپنے دوستوں کے گھروں میں جاتے ہیں اور ٹی وی چل رہی ہوتی ہے، آوازیں آ رہی ہوتی ہیں گانوں کی، فلموں کی۔ بلکہ ایک بچے کو میں ٹیوشن پڑھاتا تھا، چند سال پہلے کی بات ہے، تو اس کے ایک طرف بیٹھ کے میں اس کو قرآن پڑھا رہا ہوتا تھا اور ساتھ ہی دوسرے کمرے سے فلموں کی آوازیں آ رہی ہوتی تھی، اس کی والدہ فلم دیکھ رہی ہوتی تھی۔ مجھے بڑا افسوس ہوتا تھا کہ وہ بچہ کیا سن رہا ہے، بچہ کیا سیکھے گا اسے، کہ ایک طرف قرآن پڑھ رہا ہے، دوسری طرف سے فلموں کی آوازیں آ رہی ہیں۔ تو یہ فلموں کی آوازیں بند کریں، قرآن کی آواز آپ کے گھر سے آنی چاہیے۔ آپ کی بیوی قرآن پڑھتی ہو، بچے قرآن پڑھتے ہوں، والدین قرآن پڑھتے ہوں، بھائی قرآن پڑھتے ہوں، آپ کے گھر کے جتنے افراد ہیں، آپ کے گھر کے باہر جو چوکیدار بیٹھے وہ آپ کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ، وہ رات کے وقت، دن کے وقت، جب ان کو موقع ملے قرآن کریم کی قرات کرتے ہوں، قرآن کریم کو سنتے ہوں۔ تو اس سے آپ دیکھیے کہ گھر میں کیسی خیر و برکت آتی ہے۔ اسی کے ساتھ ایک اور بات یہ بھی یاد رکھیے کہ قرآن کو خوش الہانی کے ساتھ پڑھیں، نغمگی کے ساتھ پڑھیں، ترنم کے ساتھ پڑھیں، تغنی کریں۔ تغنی کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ انسان بغیر کسی تدبر کے، بغیر کسی قرآن کو سوچے، ترجمہ پڑھے اور مفہوم کو سمجھے، بس صرف اچھی گلے سے پڑھ رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے واہ جی واہ، کیا کہنے کیا کہنے، عمل نام کی کوئی چیز نہیں ہے، یہ نہیں۔ تغنی قرآن کریم میں کرنا، اچھی آواز میں خوش الہانی کے ساتھ، نغمگی کے ساتھ پڑھنا، یہ اس وقت مؤثر ہوتا ہے جب آپ کو اس کا ترجمہ بھی آتا ہو، جب آپ کو اس کا مفہوم کچھ نہ کچھ آتا ہو۔ تو اگر آپ کو پورے قرآن کا ترجمہ نہیں آتا تو سورۃ فاتحہ کا تو آتا ہے نا، تو اکثر سورۃ فاتحہ کو آپ ترنم کے ساتھ پڑھا کریں۔ سورۃ اخلاص کا ترجمہ تو آتا ہے نا، تو سورۃ اخلاص اکثر پڑھا کریں ترنم کے ساتھ۔ سورۃ الفیل، سورۃ الناس، ان کا تو آتا ہے نا ترجمہ، نہیں آتا تو ایک دن میں سیکھ سکتے ہیں، 2 دن میں سیکھ سکتے ہیں، ان کو ترنم کے ساتھ پڑھیں۔ کیونکہ جب ہم اچھی آواز سے، مضبوط آواز سے قرآن کریم پڑھتے ہیں تو دل میں خشوع پیدا ہوتا ہے، اور جتنا دل میں خشوع ہوگا اتنی پھر ہماری آواز بھی اچھی ہوتی ہے۔ تو دونوں کا آپس میں گہرا تعلق ہے، یعنی زبان کا دل کے ساتھ اور دل کا زبان کے ساتھ گہرا تعلق ہے۔ اگر آپ کی قرات اچھی ہوگی، آپ خوبصورت آواز میں پڑھیں گے تو آپ کے دل میں خشوع پیدا ہوگا، اور جب دل میں خشوع پیدا ہوگا تو آپ کی قرات مزید خوبصورت بنتی چلی جائے گی۔ تو تدبر قرآن کا یہ 5واں اصول ہے کہ قرآن کریم کو اونچی آواز میں، بہترین آواز میں، تدبر اور تفکر کے ساتھ آہستہ آہستہ پڑھنے کی کوشش کریں، چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ پڑھ لیں۔